بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت یا جہاد میں پر باندھنے والوں کی قسم، پھر بدوں کی برائی سے جھڑک کر ڈانٹنے والے کی قسم، پھر قرآن پڑھنے والوں کی قسم ہے۔ تمہارا معبود یقینی ایک ہی ہے، جو سارے آسمان زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، اور چاند سورج تارے کے طلوع و غروب کے مقامات کا بھی مالک ہے۔ ہم ہی نے نیچے والے آسمان کو تاروں کی آرائش جگمگاہٹ سے آراستہ کیا، اور تاروں کو ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے واسطے بھی پیدا کیا، کہ اب شیطان عالم بالا کی طرف کان بھی نہیں لگا سکتے، اور جہاں سن گن لینا چاہا تو ہر طرف سے کھدیڑنے کے لیے شہاب پھینکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پائیدار عذاب ہے۔ مگر جو شیطان شاذ و نادر فرشتوں کی کوئی بات اچک لے بھاگتا ہے تو آگ کا دہکتا ہوا تیر اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو اے رسول، تم ان سے پوچھو تو کہ ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا ان مذکورہ چیزوں کو جن کو ہم نے پیدا کیا؟ ہم نے تو ان لوگوں کو لذدار مٹی سے پیدا کیا، بلکہ تم ان کفار کے انکار پر تعجب کرتے ہو، اور وہ لوگ تم سے مسخرہ پن کرتے ہیں، اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو سمجھتے نہیں ہیں، اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو اس سے مسخرہ پن کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے۔ بھلا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈیاں رہ جائیں گے تو کیا ہم یا ہمارے اگلے باپ دادا پھر دوبارہ قبروں سے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ اے رسول، تم کہہ دو کہ ہاں ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور تم ذلیل ہوگے، اور وہ قیامت تو ایک للکار ہوگی۔ پھر تو وہ لوگ فوراً ہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے، ہائے افسوس، یہ تو قیامت کا دن ہے۔ جواب آئے گا، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم لوگ دنیا میں جھوٹ سمجھتے تھے، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جو لوگ دنیا میں سرکشی کرتے تھے ان کو اور ان کی کارستانیوں کو، اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش کرتے ہیں، ان کو سب کو اکٹھا کرو، پھر انہیں جہنم کی راہ دکھاؤ، اور ہاں ذرا انہیں ٹھہراؤ تو ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ ارے کم بختو، اب کیا تمہیں کیا ہو گیا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ جواب کیا دیں گے، بلکہ وہ تو آج گردن جھکائے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم پوچھ تاچھ کریں گے، اور انسان شیاطین سے کہیں گے کہ تم ہی تو ہماری داہنی طرف سے ہمیں بہکانے کو چڑھ آتے تھے۔ وہ جواب دیں گے، ہم کیا جانیں، تم تو خود ایمان لانے والے نہ تھے، اور صاف تو یہ ہے کہ ہماری تم پر کچھ حکومت تو تھی نہیں، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ پھر اب تو لوگوں پر ہمارے پروردگار کا عذاب کا قول پورا ہو گیا، کہ اب ہم سب یقیناً عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ ہم خود گمراہ تھے تو تم کو بھی گمراہ کیا۔ غرض یہ لوگ سب کے سب اس دن عذاب میں شریک ہوں گے، اور ہم تو گنہگاروں کے ساتھ یوں ہی کیا کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے شریر تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اگڑا کرتے تھے، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ کیا ایک پاگل شاعر کے لیے ہم معبودوں کو چھوڑ بیٹھے؟ ارے کم بختو، یہ شاعر یا پاگل نہیں، بلکہ یہ تو حق بات لے کر آیا ہے، اور اگلے پیغمبروں کی تصدیق کرتا ہے۔ تم لوگ اگر نہ مانو گے تو ضرور دردناک عذاب کا مزہ چکھو گے، اور تمہیں تو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا جو دنیا میں کرتے رہے۔ مگر اللہ کے برگزیدہ بندے، ان کے واسطے جنت میں ایک مقرر روزی ہوگی، اور وہ بھی ایسی ویسی نہیں، ہر قسم کے میوے، اور وہ لوگ بڑی عزت سے نعمت کے لیے لدے ہوئے باغوں میں تختوں پر چین سے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان میں صاف سفید براق شراب کے جام کا دور چل رہا ہوگا، جو پینے والوں کو بڑا مزہ دے گی، اور پھر نہ اس شراب میں خمار کی وجہ سے سر درد ہوگا اور نہ وہ اس کے پینے سے متوالے ہوں گے، اور ان کے پہلو میں شرم سے نیچی نگاہیں کرنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی پریاں ہوں گی۔ ان کی گوری گوری رنگتوں میں ہلکی سی سرخی ایسی جھلکتی ہوگی گویا وہ انڈے ہیں جو چھپائے ہوئے رکھے ہوں۔ پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ پا کر باہم بات چیت کرتے کرتے ان میں سے ایک کہنے والا بول اٹھے گا کہ دنیا میں میرا ایک دوست تھا، اور مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی قیامت کی تصدیق کرنے والے میں ہو؟ بھلا جب ہم مر جائیں گے اور سڑ گل کر مٹی اور حاویر ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم کو دوبارہ زندہ کر کے ہمارا اعمال کا بدلہ دیا جائے گا؟ پھر اپنے جنت کے ساتھیوں سے کہے گا، تو کیا تم لوگ بھی میرے ساتھ اسے جھانک کر دیکھو گے؟ غرض جھانکا تو اسے بیچ جہنم میں پڑا ہوا دیکھا۔ یہ دیکھ کر بے ساختہ بول اٹھا کہ اللہ کی قسم، تم تو مجھے بھی تباہ کرنے ہی کو تھے، اور اگر میرے پروردگار کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی اس وقت تیری طرح جہنم میں گرفتار کیا گیا ہوتا۔ اب بتاؤ، کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ ہم کو اس پہلی موت کے سوا پھر مرنا نہیں ہے، اور نہ ہم پر آخرت میں عذاب ہوگا؟
تو تمہیں یقین نہ ہوتا تھا۔ یہ یقینی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے واسطے کام کرنے والوں کو کارگزاری کرنی چاہیے۔ بھلا مہمانی کے واسطے یہ سامان بہتر ہے یا توڑ کا درخت جو جہنمیوں کے واسطے ہوگا، جسے ہم نے یقیناً ظالموں کی آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ یہ وہ درخت ہے جو جہنم کی تہہ میں اگتا ہے۔ اس کے پھل ایسے بدنما ہیں گویا ہو بہو سانپ کے فن جسے چھوتے دل ڈرے۔ پھر یہ جہنمی لوگ یقیناً اس میں سے کھائیں گے، پھر اسی سے اپنے پیٹ بھریں گے، پھر اس کے اوپر سے ان کو خوب کھولتا ہوا پانی پیپ وغیرہ میں ملا ملا کر پینے کو دیا جائے گا۔ پھر کھا پی کر ان کو جہنم کی طرف یقیناً لوٹ جانا ہوگا۔ ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا، یہ لوگ بھی ان کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے قبل اگلوں میں سے بہتیرے گمراہ ہو چکے۔ ان لوگوں کے ڈرانے والے پیغمبر کو بھیجا تھا۔ ذرا دیکھو تو کہ جو لوگ ڈرائے جا چکے تھے ان کا کیا برا انجام ہوا، مگر ہاں اللہ کے نرے کھرے بندے محفوظ رہے۔ اور نوح نے اپنی قوم سے مایوس ہو کر ہمیں ضرور پکارا تھا، دیکھو ہم کیا خوب جواب دینے والے تھے، اور ہم نے ان کو اور ان کے لڑکے والوں کو بڑی سخت مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان میں وہ برکت دی کہ ان کی اولاد کو دنیا میں برقرار رکھا، اور بعد کو آنے والے لوگوں میں ان کا اچھا چرچا باقی رکھا، کہ سارے خدائی میں ہر طرف سے نوح پر سلام ہے۔ ہم نیکی کرنے والوں کو یوں جزائے خیر عطا فرماتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ نوح ہمارے خاص ایماندار بندوں سے تھے۔ پھر ہم نے باقی لوگوں کو ڈبا دیا، اور یقیناً انہی کے طریقوں پر چلنے والوں میں ابراہیم بھی ضرور تھے، جب وہ اپنے پروردگار کی عبادت کی طرف پہلو میں ایسا دل لیے ہوئے بڑھے جو ہر عیب سے پاک تھا۔ جب انہوں نے اپنے منہ بولے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کس چیز کی پرستش کرتے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر دل سے گڑے ہوئے معبودوں کی تمنا رکھتے ہو؟ پھر سارے خدائی کے پالنے والے کے ساتھ تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر ایک عید میں ان لوگوں نے چلنے کو کہا تو ابراہیم نے ستاروں کی طرف ایک نظر دیکھا اور کہا کہ میں عنقریب بیمار پڑنے والا ہوں۔ تو وہ لوگ ابراہیم کے پاس سے پیٹ پھیر پھیر کر ہٹ گئے۔ بس پھر تو ابراہیم چپکے سے ان کے بتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور تان سے کہا تمہارے سامنے اتنے چڑھاو رکھتے ہیں، آخر تم کھاتے کیوں نہیں؟ ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بولتے تک نہیں؟ پھر تو ابراہیم دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے ان پر پل پڑے اور توڑ پھوڑ کر ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی ڈال دی۔ جب ان لوگوں کو خبر ہوئی تو ابراہیم کے پاس دوڑتے ہوئے پہنچے۔ ابراہیم نے کہا افسوس تم لوگ اس کی پرستش کرتے ہو جسے تم لوگ خود تراش کر بناتے ہو، حالانکہ تم کو اور جس کو تم لوگ بناتے ہو سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ آپس میں کہنے لگے اس کے لیے بھٹی کسی ایک عمارت بناؤ اور اس میں آگ سلگا کر اسی دہکتی ہوئی آگ میں اس کو ڈال دو۔ پھر ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ مکاری کرنی چاہی، تو ہم نے آگ سرد و گلزار کر کے انہیں نیچے دکھایا، اور جب آزر نے ابراہیم کو نکال دیا تو بولے میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں، وہ عنقریب ہی مجھے روبرو کر دے گا۔ پھر غرض کہ پروردگار مجھے ایک نیکوکار فرزند عنایت فرما، تو ہم نے ان کو ایک بڑے نرم دل لڑکے کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی۔ پھر جب اسماعیل اپنے باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے لگا تو ایک دفعہ ابراہیم نے کہا بیٹا خوب میں وحی کے ذریعے کیا دیکھتا ہوں کہ میں تو خود تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم بھی غور کرو اور تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ اسماعیل نے کہا ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے اس کو بے تامل کیجیے، اگر اللہ نے چاہو تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے یہ ٹھان لی اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ماتھے کے بل لٹایا اور ہم نے آمادہ دیکھ کر آواز دی اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اب تم دونوں کو بڑے مرتبے ملیں گے، ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی جزائے خیر دیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ یقینی بڑا سخت اور صریح امتحان تھا، اور ہم نے اسماعیل کا فدیہ ایک ذبح عظیم بڑی قربانی قرار دیا، اور ہم نے ان کا اچھا چرچا بعد کو آنے والوں میں باقی رکھا کہ سارے خدائی میں ابراہیم پر سلام ہی سلام ہے، ہم یوں نیکی کرنے والوں کو جزائے خیر دیتے ہیں۔ بے شک ابراہیم ہمارے خاص ایماندار بندوں میں تھے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی تھی کہ جو ایک نیکوکار نبی تھے، اور ہم نے خود ابراہیم پر اور اسحاق پر اپنی برکت نازل کی، اور ان دونوں کی نسل میں بعض تو نیکوکار اور بعض نافرمانی کر کے اپنی جان پر صریح ستم ڈھانے والے، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بہت سے احسانات کیے ہیں، اور خود دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی سخت مصیبت سے نجات دی، اور فرعون کے مقابلے میں ہم نے ان کی مدد کی تو آخر یہی لوگ غالب رہے، اور ہم نے ان دونوں کو ایک واضح علم طالب کتاب توریت عطا کی، اور دونوں کو سیدھی راہ کی ہدایت فرمائی، اور بعد کو آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔
کہ ہر جگہ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہی سلام ہے۔ ہم نیکی کرنے والوں کو یوں جزائے خیر عطا فرماتے ہیں۔ بے شک یہ دونوں ہمارے خالص ایماندار بندوں میں سے تھے، اور اس میں شک نہیں کہ الیاس یقیناً پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کیا تم لوگ بال بت کی پرستش کرتے ہو اور اللہ کو چھوڑ بیٹھے ہو جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے، اور جو تمہارا پروردگار اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی پروردگار ہے؟ تو اسے لوگوں نے جھٹلا دیا تو یہ لوگ یقیناً جہنم میں گرفتار کیے جائیں گے، مگر اللہ کے نرے کھرے بندے محفوظ رہیں گے۔ اور ہم نے ان کا ذکر خیر بعد کو آنے والوں میں باقی رکھا کہ ہر طرف سے آل یاسین پر سلام ہی سلام ہے۔ ہم یقیناً نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے خالص ایماندار بندوں میں تھے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ لوط یقینی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب ہم نے ان کو اور ان کے لڑکے والوں سب کو نجات دی، مگر ایک ان کی بوڑھی بیوی جو پیچھے رہ جانے والوں ہی میں تھی، پھر ہم نے باقی لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اے اہل مکہ، تم لوگ بھی ان پر سے کبھی صبح اور کبھی شام کو آتے جاتے گزرتے ہو، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور اس میں شک نہیں کہ یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ وہ وقت یاد کرو جب یونس بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی کے پاس پہنچے، تو اہل کشتی نے قرعہ ڈالا تو ان کا ہی نام نکلا۔ یونس نے زک اٹھائی اور دریا میں گر پڑے، تو ان کو ایک مچھلی نگل گئی، اور یونس خود اپنی ملامت کر رہے تھے۔ پھر اگر یونس اللہ کی تسبیح و ذکر نہ کرتے تو روز قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ایک کھلے میدان میں ڈال دیا، اور وہ تھوڑی دیر میں بیمار نڈھال ہو گئے تھے، اور ہم نے ان پر سائے کے لیے ایک کدو کا درخت اگا دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے 1,00,000 بلکہ ایک حساب سے زیادہ آدمیوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، تو وہ لوگ ان پر ایمان لائے۔ پھر ہم نے بھی ایک خاص وقت تک ان کو چین سے رکھا۔ تو اے رسول، ان کفار سے پوچھو کہ کیا تمہارے پروردگار کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے فرشتوں کی عورتیں بنایا ہیں اور یہ لوگ اس وقت موجود تھے؟ خبردار یاد رکھو کہ یہ لوگ یقیناً اپنے دل سے گڑ گڑ کے کہتے ہیں کہ اللہ اولاد والا ہے، اور یہ لوگ یقینی جھوٹے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹیوں کے بیٹے پر ترجیح دی ہے۔ ارے کم بختو، تمہیں کیا جنون ہو گیا ہے؟ تم لوگ بیٹھے بیٹھے کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ تو کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے، یا تمہارے پاس اس کی کوئی واضح و روشن دلیل ہے؟ تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو۔ اور ان لوگوں نے اللہ اور جنات کے درمیان رشتہ ناتا مقرر کیا ہے، حالانکہ جنات بخوبی جانتے ہیں کہ وہ لوگ یقینی قیامت میں بندوں کی طرح حاضر کیے جائیں گے۔ یہ لوگ جو باتیں بیان کرتے ہیں ان سے اللہ پاک صاف ہے، مگر اللہ کے نرے کھرے بندے ایسا نہیں کرتے۔ غرض تم لوگ خود اور تمہارے معبود اس کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے، مگر اس کو جو جہنم میں جھونکے جانے والا ہے۔ اور فرشتے یا ائمہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں ہر ایک کا ایک درجہ مقرر ہے، اور ہم تو یقیناً اس کی عبادت کے لیے صف باندھے کھڑے رہتے ہیں، اور ہم تو یقینی اس کی تسبیح پڑھا کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ کفار اسلام کے قبل کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی اگلے لوگوں کا تذکرہ کسی کتاب اللہ میں ہوتا تو ہم بھی اللہ کے نرے کھرے بندے ضرور ہوتے، مگر جب کتاب آئی تو ان لوگوں نے اس سے انکار کیا۔ خیر عنقریب اس کا نتیجہ انہیں معلوم ہو جائے گا، اور اپنے خاص بندے پیغمبروں سے ہماری بات پکی ہو چکی ہے کہ ان لوگوں کی ہماری بارگاہ سے یقینی مدد کی جائے گی، اور ہمارا لشکر تو یقیناً غالب رہے گا۔ تو اے رسول، تم ان سے ایک خاص وقت تک منہ پھیرے رہو اور ان کو دیکھتے رہو، تو یہ لوگ عنقریب ہی اپنا نتیجہ دیکھ لیں گے۔ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں؟ پھر جب عذاب ان کی اگنائی میں اتر پڑے گا تو جو لوگ ڈرائے جا چکے ہیں ان کی بھی کیا بری صبح ہوگی۔ اور ان لوگوں سے ایک خاص وقت تک منہ پھیرے رہو اور دیکھتے رہو، یہ لوگ تو خود عنقریب ہی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ یہ لوگ جو باتیں اللہ کے بارے میں بنایا کرتے ہیں ان سے تمہارا پروردگار عزت کا مالک پاک صاف ہے، اور پیغمبروں پر درود سلام ہو، اور کل تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔